بول لیں, بعد میں کیوں روا رکھا جائے سلسلہ. میں ملتمس ہوں صدر گرامی حضرت مجروح سلطان پوری سے یہ تو ہاں اب آیا. میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے شعراء حضرات کو مخاطب کیا تھا, جناب حضرات شعراء, جناب سلیم صاحب, معزز حاضرین, خواتین و حضرات, یہ موقع مجھے بخشا گیا ہے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. صدارت وزارت تو خیر ہوتی رہتی ہے, اصل بات یہ ہے کہ جس کے نام سے یہ شام یہ رات معنون ہے, جون ایلیا صاحب, ان کے بارے میں شاید آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا. ابھی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہیے گا میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے. تو چلیے میں ان کا کہا مانے لیتا ہوں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر یکتا بھائی ہیں, یکتا ہیں. اپنے رنگ سخن میں, اپنے طرز سخن میں ان کا حریف نہ پاکستان میں ملے گا آپ کو, نہ ہندوستان میں ملے گا. بات چیت کو کس طرح شعر بنایا جاتا ہے وہ کوئی جون ایلیا سے سیکھے. آج میں ان کا پیش لفظ پڑھ رہا تھا ان کے مجموعے پر, وہ اس قدر عالمانہ ہے, اتنا کثیر المطالعہ شخص ہے جس کا نام جون ایلیا ہے کہ مجھے احساس کمتری ہونے لگا. میں آپ کے سامنے بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اتنا نہ صرف یہ کہ صاحب علم بلکہ صاحب بصیرت بھی, اور اس میں اپنی اجتہادات بھی ہیں, ان کے نتائج جو نکالے ہیں بڑے بڑے فلسفیوں سے, بڑے بڑے منطقی لوگوں سے. اس روشنی میں جب ان کے شعر کو دیکھیے آپ تو وہ صاحب بہت پرکار شعر ہیں. وہ اتنے سادے نہیں ہیں جتنے سادے ہمیں آپ کو نظر آتے ہیں. ان میں انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہنے کی کوشش کی ہے, اور روزمرہ کے انداز میں. تو ان کا شعر ایک دفعہ سننے کی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑی سادہ سی بات کہہ دی, نہیں, اس کے پیچھے بڑی تہذاریاں ہیں. اور اس نتیجے پر میں بالخصوص آج پہنچا جب میں نے ان کا پیش لفظ پڑھا کہ بھائی اس شخص کا سادہ شعر بھی سادہ نہیں ہوتا ہے, اس میں بڑے معنی پوشیدہ ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے لوگ بڑے بڑے لفظ تلاش کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یہی طریقہ ہے, لیکن جون ایلیا کا طریقہ نہیں ہے. ان کا طریقہ یہی ہے, روزمرہ میں جیسے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اسی میں وہ بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں, بڑے بڑے نکات بیان کر جاتے ہیں. اور اگر اس نظر سے آپ سنیں گے ان کے کلام کو تو آپ دیکھیں گے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اور ویسے بھی میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. اور آپ یوں بھی دیکھیں گے کہ جون ایلیا صاحب کے نام سے شام ہے تو آپ ان کو جس قدر زیادہ سنیں گے اتنی ہی زیادہ یہ سمجھ میں آئیں گے آپ کے. ان کے شعر کو سادہ سمجھ کے اگر آپ نے چھوڑ دیا میری طرح تو ہم سمجھیں گے کہ نہ آپ سخن فہم ہے نہ میں, جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ ان کے پیش لفظ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس شخص کی سادگی میں بلا اشاریت ہوتی ہے, بڑی معنویت ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کروں گا آپ سے کہ ان کو جس عزت کے مستحق ہیں وہ یقیناً ہیں, وہ ان کی جگہ اپنی جگہ ہے, اکیلی ہے, ان کو کوئی حریف نہیں ان کا. اور ان کے کلام کی سادگی کو آپ سادگی کی حیثیت سے تو دیکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے بے تکلفانہ کہہ دیا ہے. لیکن اس کے استعارے, اس کی اشاریت, اس کے رمز, اس کے کنائے, اس تک بھی پہنچنے کی کوشش آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جسے کہتے ہیں بلاغت, وہ بلاغت کلام تب آپ کو نظر آئے گی. ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ کروں گا. خواتین و حضرات, جون ایلیا داد وقت سے پہلے مل رہی ہے, بس میں نے جون ایلیا کہا وہاں سے داد شروع ہو رہی ہے بلا شبہ. اس قدر خواہش مند ہے داد کے کہ انہیں شبہ ہے کہ میں نے 2-1 منٹ اور لے لیے تو شاید داد میں کمی آ جائے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ جون ایلیا سے زیادہ سخت امتحان لینے والا شاعر میں نے آج تک نہیں دیکھا. ان حضرت نے ہمارا پتا پانی کر دیا.
خواتین و حضرات، تقدیم و تاخیر مشاعرے کا لازمہ ہے، اور کیونکہ جان ایلیا قطعی روایتی آدمی نہیں ہیں اور ہم کسی روایت کا التزام نہیں رکھ رہے، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا محترم جان ایلیا سے کہ اپنے کلام سے آج کے مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ خواتین و حضرات، جان ایلیا۔ میں حاضر ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، ابھی مجھے ایک بات بھی کہنی ہے، ابھی کہوں گا۔ بھائی میں یہ طے نہیں کر سکا کہ آپ سب کے سب میرے معشوق ہیں یا میرے عاشق ہیں۔ یہاں آ کر میری عجب حالت ہو جاتی ہے، عجب حالت۔ میں چائے پی رہا ہوں، لگ رہا کہ شراب پی رہا ہوں۔ حبیب خان کا حبیب خان، بھائی حبیب خان تم شعر سنو، اور نجم جعفری بیٹے میری جان شعر سنو۔ میں جو غزل سنا رہا ہوں، خاص طور پر حبیب خان کو اور تمہیں سب، تو میرا فیملی ہے، میرا گھرانہ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں اپنے دالان میں بیٹھا ہوں۔ ابو ظبی میں لگتا ہی ہے کہ دالان میں آ گئے جو نے لیا ہے نا، اپنا دالان، ترے دالان، اپنا سین، تو سب اپنے اندر آباد ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کے باہر ہیں، اور ہم سب ایک ہیں، اور ایک آہنگ ہے جو شاعری بن گیا ہے افراد کی شکل میں۔ ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، ساری دنیا کے غم، مجروح بھائی، خوان بھائی، شہزاد ظفر، ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں۔ سلیم کو سر، جمال ثانی خان، ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، تشنا، ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں۔ دل برباد یہ خیال رہے، ظہور، دل برباد اس نے کیسو نہیں سنوارے ہیں، دل برباد یہ خیال رہے اس نے کیسو نہیں سنوارے۔ اچھا اب ایک بات سن لو، میں تمہارے محفل میں آ کر ہمیشہ ذاتی ہو جاتا ہوں، ہے نا، یہ مشاعرہ وشاعرہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یا تو باورچی خانے میں بیٹھے ہیں، یا کمرے میں، دالان میں، پلنگوں پہ بیٹھے، یہ مشاعرہ نہیں ہو رہا، یہ ہم ذاتیات میں چل رہے ہیں۔ جو بھی کریں کرنے دو، وہ جو چاہو تم کرو۔ یہ ہے، مجھے چشمہ لانا بڑا برا لگتا ہے۔ دل برباد یہ خیال ہے اس نے گیسو نہیں سنوارے ہیں، ان رفیقوں سے شرم آتی ہے۔ بھائی ایک شعر سنا چاہ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے کب کا شعر ہے ظہور؟ حبیب خان اور نجم جعفری، یہ میں جب اس وقت تھا 18 برس کا، بڑے قصے چل رہے تھے امروہے میں، اس کا قصہ تھا۔ ان رفیقوں سے شرم آتی ہے، ان رفیقوں سے شرم آتی ہے، حضور ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں، ان رفیقوں سے شرم آتی ہے، ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ۔ تمہیں معلوم ہے یہ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آج پہلی مرتبہ غزل سنائی ہے، کبھی نہیں سنائی تھی۔ ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں، اور تو ہم نے کیا کیا لیکن، قاسم ارے جان موج، اور تو ہم نے کیا کیا لیکن یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں۔ کیا کہنے اور تو ہم نے کیا کیا لیکن، کیا کہنے، اور تو ہم نے کیا کیا لیکن، اور تو ہم نے کیا کیا لیکن۔ کھینچ لو یار، میں لے کے جاؤں گا ایک تصویر، کھینچو، تصویر کھینچوا لیں۔ ارے میری جلدی مت کرو، تو یہ قصہ ہے، ہو گیا۔ اور تو ہم نے کیا کیا لیکن یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں، اس گلی سے جو ہو کے آئے ہوں، اس گلی سے جو ہو کے آئے ہوں، اب تو وہ راہ رو بھی پیارے ہیں۔ اس گلی سے کیا کہنے جو ہو کے آئے ہوں، اب تو وہ راہ رو بھی پیارے ہیں۔ جون ہم زندگی کی راہوں میں، جون ہم زندگی کی راہوں میں
اپنی تنہا روی کے مارے ہیں جون ہم زندگی کی راہوں میں. یہ کہیں نہیں جا رہا تھا. اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں تو مجھے یہ شک دور کر لینے دیجیے.